بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 383 ملاحظہ فرمائیں۔ ہو سکے تو آج ہی فائنل کر لینا، پھر تم کو ایک چکر ادھر کا بھی لگانا ہوگا، بندرگاہ کا۔ یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ بحری جہاز ایس ایس کرانتی تھرڈ کھڑا ہے یا نہیں۔ وہ تو کھڑا ہی رہے گا، اس کا مال جو یہاں پڑا ہے۔ راجا نے کہا ذرا معلوم تو کرنا کہ وہاں کیا ہلچل ہے، گویا میں اپنی یونیفارم میں جاؤں۔ وہ بولا فقیر بن کے یہ کام کرنے کے لیے تم کچھ بھی پہنو یا کچھ بھی نہ پہنو۔ موسی نے ایک آنکھ کھول کر کہا تم اٹھ گئے سو کے، خواب دیکھ لیا؟ ابھی تو خواب کا ٹریلر دیکھا ہے۔ وہ بولا اصل خواب اب شروع ہوگا، ذرا آہستہ بات کرو، سمجھے؟ نو ڈسٹربینس۔ نازو نے ایک پیکٹ سا لا کے راجا کو تھما دیا۔ پورے 50,000 ہیں۔ اگر کسی لانچ یا کشتی والے سے بات ہو جائے جو رات کو ایک خفیہ کام میں ہماری مدد کر سکے، میں نے کہا تو اسے جگہ اور وقت طے کر لینا۔ یہ لوگ سب کچھ کرتے ہوں گے۔ ہاں، سبھی لوگ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں اگر پیسہ ملے۔ راجا نے کہا میرا مطلب ہے دوسرے پیشے میں بھی۔ یہاں بھی میں جانتا ہوں کہ کون کون غلط کام کر سکتا ہے یا کرا سکتا ہے۔ یہ کراچی کے ساحل پر رات کو کہاں کہاں جاتے ہیں، کیسا کیسا مال اتارتے ہیں اور ساحل تک پہنچاتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ جیسے ٹرک والے 90% جائز کام کرتے ہیں تو 10% ہیرا پھیری والے کام بھی کرتے ہیں۔ تم ماشاءاللہ سمجھدار ہو۔ یہ معاملہ میں تم پر چھوڑتا ہوں کیونکہ تم بندرگاہ کے حالات اور معمولات سے واقف ہو اور کراچی میں رہتے ہو، اس لیے کراچی کے لوگوں کو جانتے ہو۔ اپنے مطلب کی آدمی سے پکا سودا کر لو آج ہی رات کے لیے۔ معاوضہ وہ زیادہ لیتے ہیں، دے دینا یار۔ تم خود جانتے ہو کہ ہمارا کام کیا ہے اور اسی کے مطابق بات کرنا۔ میں نے کہا اصل مسئلہ رازداری کا ہے اور یہ مت بتانا کہ کام کیا ہے۔ میں مال اتارنے کی بات کروں گا۔ راجا بولا یہ نہیں بتاؤں گا کہ کہاں سے اٹھانا ہے اور کہاں لے جانا ہے۔ یہ تو اسے عین وقت پر پتہ چلے گا کہ الٹا کام ہے، یعنی مال ساحل سے سمندر تک لے جانا ہے۔ مگر اس نے کل یا پرسوں کسی کو بتا دیا تو بتانے دو۔ میں نے کہا اسے ہمیں کیا، یہ سب سمندر میں ایک بار غرق ہو گیا تو سمجھو ناکارہ ہو گیا، اور اگر وہ پھر نکالنے پہنچ گئے مشکل ہے۔ میں نے کہا لیکن تمہاری احتیاط پسندی ہمیں پسند آئی میاں۔ ہم ایسا کریں گے کہ صبح کسی ذمہ دار آدمی کو ٹیلی فون کر کے بتا دیں گے، مثلاً کسی اخبار والے کو، کہ وہ خبر لگا دے کہ اسمگلروں نے رات فلاں جگہ اسلحے کا ذخیرہ پانی میں ڈبو دیا۔ وہ چاہے تو خبر لگانے سے پہلے تصدیق کر لے، پھر نیوی والے باقی معاملات کو سنبھال لیں گے۔ واپسی میں ہمارے لیے کچھ کپڑے لے آنا، ایسے جو کچھ مختلف ہو۔ راجا نے ساری لایا اور اپنا فقیری لباس زیب تن کرنے باتھ روم میں چلا گیا۔ 10 منٹ بعد وہ باہر نکلا تو میں حیران رہ گیا۔ اس نے اپنی صورت بگاڑنے، حالات کو قابل رحم بنانے کے کام میں زبردست مہارت کا مظاہرہ کیا تھا۔ کمال ہے یار، اتنی جلدی تم نے یہ سب کر لیا؟ سب پریکٹس کی بات ہے۔ وہ مسکرایا۔ ابھی تو یہ مال مسالہ میں ساتھ لے جا رہا ہوں، اس میں کیا ہے؟ ہلدی مسالہ، لال مہندی اور ایسی چیزوں کا مرکب۔ وہ بولا ٹانگ پر زخم یا ناسور بنانے کے کام آتا ہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے کہا کمال کا آدمی ہے یہ بھی، کیسا بیس بدلتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ بیس بدل سکتے ہیں اور پھر بھی پہچانے جاتے ہیں، مونی نے میرے قریب سے کہا۔ کچھ اپنی اصلیت ظاہر کریں تب بھی کوئی انہیں نہیں پہچانتا۔ میں نے جو کر اس کی طرف دیکھا، مگر جواب میں میرے پاس کچھ کہنے سے پہلے کوئی باہر شور کرنے لگا۔ محسن غالب بیکرام شیخ واقع ہی سو چکے تھے۔ مجبوراً میں باہر نکلا۔ میں نے ایک منحنی سے داڑھی والے کو دیکھا جو ایسے اکڑ کر کھڑا ہوا تھا جیسے اسے کلف لگا کے دھوپ میں سکانے کے لیے رکھا گیا ہو۔ یہ ہنگامہ آپ کر رہے تھے؟ میں نے سکون سے کہا اجی حد ہو گئی، یعنی آپ نے گورنمنٹ پراپرٹی کا ملبہ کر دیا۔ یہ سرکاری بلڈنگ ہے، افسر رہتے ہیں یہاں۔ وہ چلانے لگا اپنے اسپیکر کا والیوم کم کرو۔ میں نے اسے انگریزی میں ڈانٹا مجھے یہ سب کیا بتا رہے ہو؟ یا میں افسر نہیں لگتا صورت سے؟ خان صاحب ماں یا چپراسی لگتا ہوں؟ اس کا کلف اتر گیا۔ وہ دراصل پوچھنا یہ تھا کہ آپ نے گرائی ہے یہ دیوار؟ اگر کوئی اور ہے اس شہر میں جو ٹارزن ہونے کا دعوے دار ہو، میں نے کہا، تو اسے لے آؤ۔ وہ ایسی ہی دوسری دیوار گرا کے دکھا دے تو میں تمہیں 1 لاکھ انعام دوں گا۔ وہ بکلا گیا جی میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا، میں تو دیکھیے نا یہاں انکوائری آفس میں ہوتا ہوں، فقط ایک کلرک۔ لیکن ڈانٹ تو تم مجھے گورنر کی طرح رہے تھے، یہ دیکھے بغیر کہ جو تمہارے سامنے کھڑا ہے وہ گورنر تو نہیں مگر گورنر سیکریٹریٹ کا سیکشن افیسر ہے۔ میں نے کہا اس کی حالت غیر ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، دراصل یہ کام ہے میرا۔ غالباً کار ٹکرا گئی آپ کی۔ یہ تم پہلے بھی دیکھ رہے تھے یا اب نظر آئی ہے کار، جب دن میں تارے بھی نظر آنے لگے ہیں؟ میں نے کہا جاؤ اور اپنے اس اوور سیئر کو بھیج دو، یا تم کرو گے بات؟ حضور ہم بھی خادم ہیں آپ کے، ہم سے کر لیں بات،
کیونکہ اوورسیئر صاحب بھی تو ہم ہی سے کہیں گے کہ رپورٹ لاؤ، لمبا ہو جائے گا معاملہ، آپ کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ میں آج کل میں سب ٹھیک کرا دوں گا، انکوائری آفس میں سب بیر راج مزدور سیمنٹ ریت اور کھڑکی دروازے، آپ فکر ہی نہ کریں۔ اور فکر کرنے کے لیے کتنے دوں؟ میں نے مسکرا کر کہا۔ وہ خرچ دیکھ لیں آپ۔ اس نے سر کھجایا۔ آپ کرائیں گے تو 1000 لگ جائیں گے، ہم آدھے میں کرا دیں گے۔ وہ کیسے؟ تم جادو جانتے ہو؟ میں نے کہا۔ وہ دانت نکالنے لگا۔ یہ بے شرمی اور بے غیرتی کی ہنسی تھی جو آدمی اپنی ذلت چھپانے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہمارے پاس تو سب ہے نا جی، دیکھ بھال کے لیے گورنمنٹ نے دے رکھا ہے۔ پہلے میں نے اسی حکومت کے مال کو یوں مال غنیمت سمجھ کے استعمال کرنے پر شرمندہ کرنے کا سوچا، پھر سوچا کہ اسے پورے 1000 دوں اور کہوں کہ خبردار جو سرکاری مال لگایا بازار سے لاؤ سب کچھ، پھر اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ 1000 لے کر بھی یہ وہ کام سرکاری خرچ پر ہی کرتا۔ چنانچہ میں نے اسے 500 بخش دیے۔ یہ بخشش لینے کے بعد اس نے مجھے سلام کیا اور کہا کہ میں گاڑی ہٹا لوں تاکہ کام آج ہی شروع ہو جائے، مگر میں نے کہا کہ وہ پریشان نہ ہو، گاڑی تو ہٹ جائے گی لیکن کام کل یا پرسوں ہونا چاہیے۔ اس نے مجھے دوسرا سلام کیا۔ حضور، وہ جاتے جاتے رکا۔ ایک عرض تھی، میں اوورسیئر سے کچھ نہ کہوں؟ میں نے کہا۔ وہ خفت سے مسکرایا۔ نہیں، ان کو تو بتانا ہی پڑے گا۔ اچھا، میں کہہ دوں گا کہ 400 دیے تھے۔ میں نے کہا، آپ سمجھدار آدمی ہیں، اللہ کو بیچ میں مت لاؤ۔ ہم دونوں نے یہ کام اللہ کو خوش رکھنے کے لیے نہیں کیا کہ وہ ہمیں خوش رکھے، اس میں خدا کی ناراضگی کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے جاؤ، سمجھو کہ ہم دونوں مجبور تھے، اس لیے اللہ ہمارے گناہ کو معاف کرے۔ وہ بڑی اجلت میں مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا ہوا چلا گیا۔ پردے کے پیچھے میں نے نازو کو دیکھا۔ یہ کیا عادت ہے؟ کیا اتنا بولنا ضروری تھا؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھ کے بولی۔ وہ بگڑ جاتا تو؟ تم غلط آدمی کو ڈانٹ رہی ہو۔ میں نے غالب کی طرف اشارہ کیا۔ میں بہرا ہوں، تمہاری وہ سنے گا جب اٹھے گا، اگر اٹھا تو؟ غالب نے یوں کہا جیسے وہ نیند میں بڑبڑایا ہے۔ سب ایک سے ایک مکار۔ میں نے کہا، کچھ پتہ نہیں چلتا کون سو رہا ہے، کون جاگ رہا ہے اور کون مر گیا ہے۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی۔ مونی نے مجھے ہنستے دیکھ کر کہا۔ مجھے معلوم ہے تم کیا کہو گی۔ میں نے کہا، میں سو کے اٹھوں گا تو جواب دوں گا یا سوتے میں دے دوں گا غالب کی طرح۔ اتنی نیند آ رہی ہے؟ تم تو سوئی ہو نا رات کو۔ میں نے کہا، ہم جک مارنے گئے ہوئے تھے اور ہم الو نہیں ہیں۔ میں ہوں الو؟ نازو نے کہا، مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی ہے، تم میرے ساتھ باتیں کرو ذرا دور جا کے، ہماری سمے خراشی نہ ہو۔ میں نے کہا، مونی کو یہ بھی بتا دینا کہ تم رات کو 3-4 گھنٹے کار میں سوئی تھی۔ تم مجھے مونی کب تک کہتے رہو گے؟ گلاب کا نام بدلا نہیں جا سکتا۔ میں نے کہا، اور بقول عقل مندوں کے گلاب کو جس نام سے بھی پکارو گلاب ہی رہے گا۔ یہ زمانی بات تھی۔ میں مونی سے یہ بھی نہیں کہنا چاہتا تھا کہ میرا ذہن اسے رضیہ سلطانہ تسلیم نہیں کرتا، اور یہ اقرار کر کے بھی مجرم بننا نہیں چاہتا تھا کہ مونی کے نام سے میرے بچپن کی یادیں وابستہ ہیں۔ چنانچہ انتخاب میں نے مونی پر چھوڑ دیا کہ وہ جو چاہے سمجھے، جو مطلب چاہے نکالے۔ پھر میں سو گیا اور میری نیند اتنی گہری تھی کہ میں نے خواب کوئی نہیں دیکھا۔ میں شاید شام تک سوتا رہتا، مگر 3 بجے کے قریب مجھے نازو نے جگا دیا۔ کھانا زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، اس نے مجھے اطلاع دی۔ مینیو کیا ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ آپ آرڈر دیں، وہی چیز حاضر کر دی جائے گی۔ وہ بولی، چکن کارن سوپ، فرائیڈ پران، شامی کباب، فروٹ، کسٹرڈ اور کافی۔ میں نے کہا، بالکل ملے گی، تاریخ نوٹ کر لیں، آج ہی کے دن 2 سال بعد۔ نازو نے کہا، فی الحال تو دال چاول حاضر ہیں، اور اسے تم کھانا کہتی ہو؟ میں اسے دیکھتا رہا۔ اس کے لیے جگانا ضروری تھا؟ ہے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی۔ اچھا تو طائر لاہوتی، پھر سو جا۔ نازو نے کہا، جنت کی ہوا کھا۔ مگر اب دوبارہ سونے کا اس لیے بھی سوال نہ تھا کہ خود میرا بھوک سے برا حال ہونے لگا تھا، اور دال چاول کی خوشبو مجھے قورمے بریانی کی خوشبو سے زیادہ اشتہا انگیز محسوس ہو رہی تھی۔ غسل اور کھانے سے فراغت کے بعد میں نے گیراج کا رخ کیا، جہاں میرا ایک حوالاتی ملزم قسم پرسی کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو اسے تیز بخار تھا، مگر اس کے علاوہ تشویش کی بات کوئی نہ تھی۔ میں نے زبردستی اسے ایسپرین دی اور اس کے لیے چائے بنوائی۔ تم نے مجھے کیوں بند کر رکھا ہے؟ وہ بولا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، مر جاؤں گا۔ میں نے تعریفی انداز میں سر ہلایا۔ تم بہادر آدمی ہو۔ کیا پہلے بھی کبھی تمہیں مرنے کا اتفاق ہوا ہے؟ یہ مذاق نہیں ہے، دراصل تم نے آج تک لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، قدرتی موت، حادثاتی موت کے علاوہ، کبھی گولی سے، کبھی خنجر سے۔ ممکن ہے خود بھی قتل کیے ہوں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنا تو واقعی ہی آسان ہے، اور موت کو اسی لیے نجات دہندہ کہا جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جینا کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔
اتنا مشکل کہ آدمی موت کے لیے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، ہاتھ جوڑ کے منت سماجت کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، مگر موت تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے لیے وہ وقت ابھی بہت دور ہے، اس سے بہت پہلے تمہارے خیالات بدل چکے ہوں گے۔ اس کی صورت پر ذرا سی دیر کے لیے ایک تاریک سا سایہ آ کے گزر گیا۔ میرے پاس تمہیں بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکو گھر میں ڈاکہ ڈالنے آتے ہیں، انہیں آسانی سے کوئی کچھ نہیں دیتا۔ پہلے تو سب یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مگر عموماً وہ نکلوا لیتے ہیں۔ میں نے کہا تم خود کو ڈاکو سمجھتے ہو اور تم کیا ہمیں شریف آدمی سمجھتے ہو؟ میں نے تن سے کہا یہ غلطی ہم کرتے تو حاجی جیسے نورانی چہرے، لباس و درویشی اور صوفیانہ تکلم رکھنے والے کو مرد پارسا خدا ترس اور نیکوکار اس سے مان لیتے۔ ظاہر پر مت جاؤ، ہم اور وہ ایک ہی میدان کے کھلاڑی ہیں، فرق صرف گول کا ہے، یعنی منزل کا اور مقصد کا۔ مگر میں تو تمہارے مقابلے پر نہیں ہوں، اس کھیل میں مجھے کیوں مرواتے ہو؟ کبھی شطرنج کا کھیل دیکھا ہے تم نے؟ اس میں پیادے سب سے زیادہ اور آگے ہوتے ہیں، پہلے وہی مرتے ہیں۔ بادشاہ تک پہنچنے سے پہلے فیل اور گھوڑے اور وزیر سب مارے جاتے ہیں۔ جب ہاتھی لڑتے ہیں تو اشراط الارض مرتے ہیں۔ سپر پاورز ٹکراتی ہیں تو وہ مخلوق جان گنواتی ہے جس کے پاس گنوانے کے لیے اور کچھ ہوتا نہیں، نہ مال و متاع، نہ عزت و آبرو، نہ خوشیوں کے خزانے۔ یا یہ بات تم نہیں جانتے تھے؟ تم اتنے نادان تو نہیں ہو۔ میں نے کہا وہ مجھے مار ڈالیں گے، ہاں بصورت دیگر ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ میں نے کہا انتخاب خود تم نے کیا تھا، ورنہ تم کسی اور پیشے میں بھی تو جا سکتے تھے جہاں یہ خطرات نہ ہوتے، مگر اب انتخاب تمہارے ہاتھ میں نہیں رہا۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ تم جن سے غداری کرو گے وہ کبھی تمہیں معاف نہیں کریں گے، تمہاری مجبوری حالات کا کوئی عذر نہیں سنیں گے۔ یہ ساری دنیا کا قاعدہ ہے۔ ہاں دشمنوں سے تم رعایت حاصل کر سکتے ہو، خود کو اس کا مستحق ثابت کر دو تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں۔ آگے تمہاری زندگی ہے، تم خود اسے بچانے کی کوشش کر سکتے ہو۔ تم غلط کہتے ہو، تم بھی آخر میں مار دو گے مجھے۔ تم ضمانت طلب کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ نہ میں قسم کھاؤں گا، نہ خلف نامہ داخل کروں گا۔ میں نے کہا اعتبار کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی۔ میرے بیوی بچوں کا دنیا میں کوئی نہیں، دنیا میں جن کا کوئی نہیں ان کا خدا ہے۔ میں نے کہا اور اگر تمہارے اعمال کی سزا انہیں بھی کاٹنی ہے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ یہ کوئی انسانی تاریخ کا پہلا واقعہ تو نہیں ہوگا کہ تمہارے بچے یتیم خانوں اور فٹ پاتھوں پر بدکاروں اور خرکاروں کے ٹھکانوں پر پہنچ جائیں۔ تمہاری بیوی بھی جوان ہوگی ابھی تو۔ وہ چلا چلا کے مجھے گالیاں دینے لگا۔ میری باتوں نے اسے دہشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ یہ سب تمہاری اولاد کے ساتھ ہو، تمہاری بیوی کے ساتھ، ماں بہنوں کے ساتھ ہو۔ میں ہنس پڑا۔ نہ میرے بچے ہیں نہ بیوی ہے، ماں بہنیں تو پہلے بھی نہیں تھی۔ پھر بات کرتے کرتے میں نے اس کے منہ پر تابڑ توڑ مکے مارے، یہاں تک کہ اس کی ناک سے اور اس کے منہ سے خون ٹپکنے لگا۔ وہ ٹرک لے کر کہاں جا رہے تھے تم؟ اسے مجھے کوئی جواب نہیں دیا اور زمین پر پڑا خامتا رہا۔ میں نے اپنا سوال دہرایا اور جب اس کی خاموشی ختم نہیں ہوئی تو میں نے اسے پھر باندھ دیا۔ اس مرتبہ میں نے اس کے منہ میں پہلے کپڑا ٹھونسا، پھر اس کے دونوں پاؤں ایک ساتھ باندھ کے رسی کو گیراج کی چھت کے ایک ہک سے گزار دیا۔ جب میں نے رسی کو کھینچا تو وہ زمین سے اٹھ گیا اور الٹا لٹک گیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو میں نے اسی رسی سے کمر کے پیچھے کس دیا اور باقی رسی اسی کی دونوں ٹانگوں پر ٹخنوں سے گھٹنوں تک لپیٹ دی۔ اب وہ ایک لاش کی طرح الٹا لٹکا جھول رہا تھا۔ میں نے اس کے منہ سے کپڑا نکال کر کہا یہ آخری موقع ہے تمہارے لیے، بچاؤ بچاؤ کوئی ہے۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا تو میں نے کپڑا پھر اس کے منہ میں ٹھونس دیا اور باہر نکل گیا۔ گاڑی ابھی تک ملبے کے قریب کھڑی ہوئی تھی، اسے میں نے نازو سے چابی لے کر آگے بڑھایا اور گیراج اور بیرک کے درمیان فٹ کر دیا۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ نازو نے باہر آ کے پوچھا۔ میں بہت کچھ کر رہا ہوں بیک وقت، تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ اور وہ کیوں چلا رہا تھا؟ نازو نے میری بات کاٹ دی۔ کون چلا رہا تھا؟ میں نے تو کچھ نہیں سنا، تم کیوں چلا رہی ہو؟ باہر سب نے سنا ہوگا۔ باہر کہاں، بیرون ملک؟ ہماری شارٹ ویو نشریات مڈل ایسٹ تک میں سنائی نہیں دیتی؟ میں نے کار کو لاک کر کے ڈکی کھولی۔ مجھے اختلاف ہوتا ہے سکندر، خبیر ابریشم حکیم ارشد والا کھایا کرو، نیار منہ شیشہ مت دیکھا کرو۔ میں نے ڈکی میں سے گاڑی کو اٹھانے والا جیک اور ہینڈل نکال دیا۔ اور غالب سے رجوع کرو، اس کی شاعری دل کو طاقت دیتی ہے۔ وہ پیر پٹکتی اندر چلی گئی۔ میرے لہجے کی سرد موری سے اس نے سمجھ لیا تھا کہ میں وہی کروں گا جو میرے دل میں ہے، اور اس کی اپیل بے سود ہے۔ محسن غالب، بکرام شیخ ابھی تک سوئے پڑے تھے، جو بڑی حیرانی کی بات تھی۔ اور میں واپس گیراج میں پہنچا تو وہ جھٹکے دے رہا تھا اور خود کو اوپر اٹھانے کی اہم کانہ کوشش میں مصروف تھا۔ ہاتھوں کی مدد کے بغیر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ کامل سکون اور اطمینان کے ساتھ میں نے جیک
اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان فٹ کر دیا۔ گھٹنوں سے ذرا اوپر جام میں نے اضافی رسی لپیٹی تھی۔ جیک میں ہینڈل لگا کر میں نے اسے تھوڑا سا گھمایا تو جیک دائیں بائیں پھیلنے لگا۔ اس کی رانوں کے درمیان خاصا گوشت تھا جس میں جیک دونوں طرف سختی سے پھنس چکا تھا۔ میں نے ہینڈل کو کچھ اور چکر دیے، وہ تڑپنے کے انداز میں اچھلنے لگا۔ نیچے دونوں گھٹنے اتنی مضبوطی سے بندھے ہوئے تھے کہ رسی نہیں ٹوٹ سکتی تھی۔ جیک اس کے گوشت میں گڑ گیا تھا۔ گھٹنے کے اوپر بندھی ہوئی رسیاں بھی اتنی ٹائٹ ہو چکی تھی کہ یقیناً گوشت کو کاٹ رہی ہوں گی، لیکن جیک کا بھی آدھا بھی نہیں کھلا تھا۔ وہ سخت اذیت میں تھا۔ گھٹنوں سے اوپر اس کی ٹانگیں ٹیڑھی ہو رہی تھی اور اوپر نیچے کے جوڑ جام ہو چکے تھے۔ اس کی کمر اور ریڑھ کی ہڈی کے مورے تک اس پھیلاؤ سے چٹک رہے ہوں گے۔ اسے سر کے بل لٹکتے ہوئے بھی 10 منٹ تو ہو گئے تھے۔ خون کی گردش نیچے کی طرف بڑھ جانے سے اس کا چہرہ لال پڑ گیا تھا اور آنکھیں ہلکوں سے ابل رہی تھی۔ اس کی گردن، چہرے پر بہنے والا پسینہ بھی آنکھوں میں جا رہا تھا اور درد کی شدت سے اس کے جو آنسو نکلے تھے وہ پیشانی پر لکیریں بناتے بالوں کو سیراب کر رہے تھے۔ کیا خیال ہے آپ؟ میں نے کہا۔ کچھ یاد آیا کہ تم وہ ٹرک لے کر کہاں جا رہے تھے؟ اسے جواب کا موقع دینے کے لیے میں نے پھر کپڑا منہ سے نکالا تو اس نے ایک دہشت ناک آواز نکالی، ہائے ہائے رے میں مر گیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ میں نے اس کا منہ پھر بند کر دیا اور جیک کو مزید دوبارہ گھمایا۔ وہ ذبح کیے ہوئے جانور کی طرح تڑپنے لگا۔ میں نے آہستہ آہستہ جیک کو گھمانا جاری رکھا۔ اب 1 ملی میٹر کا فرق اس کے جسم کی قوت برداشت سے باہر ہونے لگا تھا۔ اگر وہ اپنی ضد جاری رکھتا اور میں جیک کو پورا کھول دیتا تو اس کی رانوں کی ہڈی درمیان سے ٹوٹ جاتی یا کمر کے نیچے سے اس کے جوڑ الگ ہو جاتے اور ٹانگیں گوشت چیر جانے سے الگ ہو جاتی۔ اچانک وہ ساکت ہو گیا۔ وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اپنی تمام قوت ارادی کو بروے کار لانے کے باوجود اس کا جسم اذیت کی سنتاز سے آگے اس کے احساس کا ساتھ نہ دے سکا تھا۔ بے ہوشی ایک ایسی کمی گاہ ہے جہاں احساس اعصاب دونوں کو وقتی طور پر پناہ مل جاتی ہے تاکہ وہ توانائی کی کمک حاصل کر لیں اور درپیش اذیت کا مقابلہ جاری رکھیں تاکہ موت ان کی شکست کا اعلان نہ کر دے۔ میں نے اسے نیچے اتارا اور فرش پر لٹا کر باہر چلا گیا۔ مزاحمت کی قوت کا سب سے مضبوط حصار توڑا جا چکا تھا۔ آگے صرف یہ دیکھنا تھا کہ غنیم کی طاقت سے اس کا جذبہ زیادہ کبھی تو نہیں۔ جذبہ بعض اوقات ناقابل تسخیر ثابت ہوتا ہے۔ طاقت پر فتح پھر کچھ نہیں دیتی، احساس پشیمانی اور جھنجھلاہٹ کے سوا۔ میں 10 منٹ تک باہر ٹہلتا رہا، سگریٹ پیتا رہا۔ یہ ایسا وقت تھا کہ ملازمت پیشہ لوگ واپس نہیں لوٹے تھے اور ان کے بیوی بچوں کو فراغت حاصل تھی۔ نچلے درجے کے افسروں کی بیگمات سو رہی تھی یا فلم کے میٹنی شو دیکھنے گئی ہوئی تھی یا شاپنگ کے لیے۔ ان کی اولاد اگر ساتھ نہیں تھی تو بلند آواز میں راک اینڈ رول یا جیز میوزک سن رہی تھی۔ نوکر بہت کم گھروں میں تھے اور ہر بیرک کا دوسری بیرک سے درمیانی فاصلہ بھی 100 گز ضرور تھا۔ چنانچہ میں نے اندازہ لگایا کہ ڈرائیور کی چیخ و پکار کسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک کوئی نہ کوئی آ کے پوچھتا، مگر یہاں اپنی ذات، اپنے گھر، اپنی مصروفیات، اپنے مفادات کی محدود دنیا میں رہنے والے لوگ خود غرضی کی حد تک دوسروں کے وجود کو نظر انداز کرنا جانتے تھے۔ 10 منٹ بعد میں پھر اندر گیا۔ میں نے جیک کو ڈھیلا کیا اور اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو وہ ہوش میں آ گیا۔ تم تو بہت کم ہمت نکلے یار، میں نے کہا۔ خدا کے لیے مجھے مار دو، میری جان لے لو، میں نے کہہ مارا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا کہ بہت جلد تم موت مانگنے لگو گے، مرنا بہت مشکل ہوگا، اس کا تمہیں اندازہ نہیں تھا۔ حالانکہ تمہیں سمجھ لینا چاہیے تھا کہ میں تمہارا دشمن ہوں، میں تمہیں کوئی آسانی فراہم نہیں کر سکتا۔ کیا تم میرے سوالوں کا جواب دو گے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں مر جاؤں گا تو کم سے کم میرے بیوی بچوں کے گزارے کا بندوبست تو وہ کر دیں گے۔ میں تن سے ہنسا۔ افسوس یہ آجی ٹائپ لوگ کیسے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں اپنا کام نکالنے کے لیے، اور کیسے گدھے ہوتے ہیں جو ان کی فطرت کو سمجھتے ہیں اور پھر بھی ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ اس نے یقیناً کہا ہوگا کہ کبھی ایسی ویسی بات ہوئی تو تمہارے خاندان کو مکمل تحفظ ملے گا، کبھی کوئی مالی پریشانی نہیں ہوگی، مگر جب تم قبر میں پڑے ہوگے تو یہ کیسے جانو گے کہ وہ جھوٹ تھا؟ اگر آجی تم سے زیادہ چالاک نہ ہوتا تو تم سے یہ کام کیوں لیتا؟ اب میں کیا بتاؤں تمہیں کہ خود آجی کس سال میں ہے۔ میں تم کو 5 منٹ دیتا ہوں۔ میں 5 منٹ تک اندر ہی ٹہلتا رہا۔ میں تمہیں ایک رعایت دینے کی سوچ رہا ہوں، میں نے کہا۔ اس کا چہرہ تھوڑی سی امید سے روشن ہوا۔ میں تمہیں انتخاب کا حق دے رہا ہوں، میں نے کہا۔ جو تم کہو گے میں وہی کروں گا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ میں تمہیں پھر الٹا لٹکا دوں اور تمہارے سر کے نیچے 2 فٹ پر دیکھتی ہوئی کوئلوں کی انگیٹھی رکھ دوں۔ اس سے تمہارا مغز پہلے فرائی ہوگا، باقی جسم بعد میں۔ یا میں تم کو پھر پانی کے ٹب میں اور راڈ ہیٹر کے ساتھ ڈال دوں۔ آہستہ آہستہ پانی گرم ہوگا یہاں تک کہ ابلنے لگے گا۔
اس سے پہلے ہی تمہارا سوپ بن چکا ہوگا اور تمہارا گوشت گل جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ میں اس جیک کے درمیان تمہارے ہاتھ پھنسا کے جیک کو بند کروں اور تمہارے ہاتھوں کی ساری ہڈیاں چور چور کر دوں۔ پھر پیروں کی بعد میں تم زندہ تو رہو گے، مگر ایسے کہ ٹخنوں سے نیچے پیر ہوں گے، نہ کلائی کے ہاتھ۔ تم میں سے مجھے ڈرا کے کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ تیسرا مرحلہ سب سے سخت ہوگا، میں نے کہا، جب ہم تمہارے بیوی بچوں کو لے آئیں گے اور جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا وہ ان کے ساتھ ہوگا، تم صرف تماشا دیکھو گے، تم ان تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ چیخ کر بولا اور مجھے ایک سے ایک غلیظ گالی دینے لگا۔ ہم اگر تمہارے اس نام کی حاجی تمہارے چودھری دلاور اور چاند بھائی کی ٹکر کے شکاری نہ ہوتے تو کب کے ہار چکے ہوتے، مگر جو کچھ وہ کر سکتے ہیں ہم ان سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ سب سے آسان طریقہ دہکتے کوئلوں کی انگیٹھی والا تھا، مگر اس کے لیے دونوں چیزیں خرید کے لانا ضروری تھا۔ چنانچہ میں نے طے کیا کہ بازار جانا ہی پڑا تو میں صرف راڈ ہیٹر خرید لاؤں گا، اور آدھے گھنٹے بعد مجھے ایسا ہی کرنا پڑا۔ راڈ ہیٹر اور تار دونوں مجھے حاجی کیمپ کی ایک دکان سے مل گئے۔ میں آدھے گھنٹے میں واپس آ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ یہ طریقہ حتمی طور پر مؤثر ثابت ہوگا۔ اس پر عمل کرنے کے لیے مجھے کچھ سوچنا پڑا۔ پھر میں ایسا انتظام کرنے میں کامیاب ہو گیا جس سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو سکے۔ بیرک یکم میں تار کول کے ڈرم میں نے پہلے دیکھ لیے تھے۔ ایک ڈرم کو میں لڑکا کے گیراج تک لایا۔ اکا دکا گزرنے والوں نے مجھے ٹوکنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ یہ گورنمنٹ کا مال تھا، کسی کی ذاتی ملکیت ہوتی تو مجھے کون اٹھانے دیتا۔ میں نے ڈرم کو پانی سے بھر دیا اور پھر ڈرائیور کو اٹھا کے اس میں ڈال دیا۔ وہ میری نیت پامپ کے بہت اچھلا کودا، مگر اس میں جسمانی طور پر مدافعت کی قوت بہت کم رہ گئی تھی۔ میں نے اسے دبا کے گردن تک ڈرم میں غرق کر دیا، لیکن اس کے بازو ڈرم سے باہر رکھے۔ ان بازوؤں کو ڈرم کی بیرونی سطح کے ساتھ لگا کے میں نے وہی رسی بہت مضبوطی سے یوں لپیٹی کہ وہ چاہتا تب بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے بیٹھنا بھی مشکل تھا اور جتنی اذیت اس کی ٹانگوں نے جھیلی تھی، اس کے بعد یہ پوز انتہائی تکلیف دہ تھا۔ مجھے اندیشہ تھا کہ وہ سر سے راڈ ہیٹر گرا دے گا، چنانچہ میں نے اس کی گردن کے گرد بھی ایک ہلکا سا بنایا اور اسے پیچھے کی طرف کر دیا، اتنا کہ اس کی گردن ڈرم کے کنارے پر ٹک گئی۔ اس کے بعد میں نے راڈ ہیٹر لگا دیا۔ اس کا ایک حصہ ڈرم کے کنارے پر ٹھہر گیا مگر پانی میں ڈوبا رہا۔ تار کا دوسرا حصہ میں نے پلگ میں لگا دیا۔ سوئچ آن کرتے ہی راڈ ہیٹر کے اوپر پانی کی سطح پر بلبلے بننے لگے۔ اب تمہارے پاس زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ ہے۔ میں نے اس کے سامنے ٹھہر کے گھڑی دیکھی۔ ممکن ہے اتنا وقت بھی نہ لگے کیونکہ تمہارے حجم کے برابر پانی اس ڈرم میں سے خارج ہو گیا ہے۔ 45 گیلن کا ڈرم پورا بھرا ہو تو گھنٹے 1.5 گھنٹے میں پانی ابلتا ہے۔ تم 40 منٹ ہی سمجھو، پانی گرم ہونے لگا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کی تپش تمہارے ہاتھ محسوس کریں گے۔ ڈرم کی بیرونی سطح پر تمہاری پگلوں کے نیچے ڈرم کے کنارے تپش دیں گے۔ ہر 5 منٹ کے بعد میں تم سے اپنے سوال کا جواب مانگنے کے لیے آؤں گا۔ یہ تم نے تو دیکھ ہی لیا ہے کہ تمہارا چیخنا چلانا بیکار ہے، یہاں دور دور تک سننے والا کوئی نہیں میرے سوا۔ وہ دہشت سے لرز رہا تھا اور میں اس کی صورت پر بھیانک موت کے تصور سے پھیل جانے والے خوف کو بھی دیکھ سکتا تھا۔ میں نے پانی میں انگلی ڈال کے ہلائی، نہیں ابھی تو کچھ نہیں ہوا، بعد میں درجہ حرارت تیزی سے بڑھے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ حاجی نے تمہیں خودکشی کی سہولت بھی فراہم نہیں کی، حالانکہ وہ تو جانتا ہوگا کہ ایسا وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، کسی بھی جگہ۔ پہلے 2-4 کیس ایسے ہوئے کہ جو کچھ بتانا نہیں چاہتے تھے وہ جیت گئے۔ انہوں نے کوئی کیپسول نکل دیا یا دانت میں پوشیدہ پوٹاشیم سائنائڈ کھا کے جان چھڑائی۔ تمہارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی تو اب تک تم سکون سے مر چکے ہوتے۔ دراصل موت کچھ نہیں، ایک لمحہ بھی ہو سکتا ہے جو آدمی کو یہاں سے وہاں پہنچا دے، مگر جب یہ لمحہ پھیل کر 1 گھنٹہ یا 1 دن یا 1-2 ماہ یا سال تک محیط ہو جائے تب موت کا سفر عذاب بن جاتا ہے۔ 5 منٹ ہو گئے کہ اب تم بتاؤ گے کہ تم ٹرک کہاں لے جا رہے تھے؟ اسے سر کو نفی میں جنبش نہیں دی۔ دراصل سوال صرف ایک ہی نہیں ہے، 4-5 سوال بنیادی اہمیت کے ہیں۔ میں نے کہا اب تم ابل کے اور گل کے یخنی بننے سے پہلے 20 منٹ کے اندر جواب دے دو تو اچھا ہے۔ کبھی تم نے کسی کو زندہ ابلتے دیکھا ہے؟ زندہ مرغی کو بھی ابال لیں تو وہ کتنا شور کرے گی اور کتنا تڑپے گی۔ میں نے پھر پانی کو چیک کیا، ہاں اب کچھ گرم ہوا ہے۔ خود میں نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا، عام آدمی دیکھ بھی نہیں سکتا، وہ خود بے ہوش ہو جائے گا، مگر میرا دل بہت سخت ہے، پتھر سے بھی زیادہ تھا تو نہیں مگر زمانے نے کر دیا۔ میں سب کچھ دیکھ سکتا ہوں، یہ بالکل نیا تجربہ ہوگا میرے لیے، سنسنی خیز، دلچسپ۔ جب تم اچھلو گے تڑپو گے پھر تمہارا گوشت پھول جائے گا، پھٹ جائے گا، پانی میں خون شامل ہو جائے گا، تمہارا اپنا خون، پھر اسی میں تمہارا سب بولو براز مل جائے گا۔
یہ سب تم سونگو گے یا نہیں اس کا مجھے بھی پتہ نہیں، بہرحال میں تم کو تمہاری موت کے بعد بھی ابالتا رہوں گا، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان کا جسم کیسے رنگ بدلتا ہے۔ تمہارا پیٹ پھٹا تو دل، گردے اور کلیجی سب باہر آئیں گے۔ میں نے محسوس کیا کہ میرا بے رحمانہ لیکچر اس کو نفسیاتی طور پر مارنے میں بہت سر کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ پاگل ہو رہا تھا اور سر کو ادھر سے ادھر پٹک رہا تھا۔ وہ چلا بھی نہیں سکتا تھا، پانی سے باہر بھی نہیں آ سکتا تھا اور پانی کو گرم ہونے سے بھی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ مرنا مشکل نہیں سمجھتا تھا، اس لیے مرنا چاہتا تھا، مگر اب وہ خود کو مرتے دیکھ رہا تھا تو اس کے حواس جواب دے گئے تھے۔ میں نے تیسری بار سوال پوچھا تو پانی کافی گرم ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے منہ سے کپڑا نکالا تو وہ دھاڑے مار مار کے رونے لگا۔ میں بتاؤں گا، سب بتاؤں گا، خدا کے لیے مجھے اس طرح مت مارو، مجھے نکالو، اللہ مجھے معاف کر دے، میری اماں، ارے نکال۔ ابھی نہیں، پہلے جواب دو میرے سوالوں کا۔ میں نے اس کی تمام گالیوں کو نظر انداز کر دیا۔ ٹرک لے کر کہاں جا رہے تھے؟ وہ چلایا، ارے آگ، پانی، میں جل گیا، ہائے پانی پلاؤ۔ بندرگاہ میں کہاں؟ اس کے پاس۔ میں نے سکون سے کہا، کسی جہاز پر چڑھانے کے لیے۔ اس نے ایک بھیانک چیخ ماری، اس جہاز کا نام کرانتی تھرڈ ہے۔ ہاں، ارے پیاس، پانی، آگ لگ گئی۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے کہا، سچ بولو تو میں سوئچ آف کر دیتا ہوں۔ ٹرک کہاں لے جا رہے تھے؟ گودام، 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 وہ چیخنے لگا تو میں نے سوئچ آف کر دیا۔ اس سے فوری طور پر فرق تو نہیں پڑا مگر اسے کچھ نفسیاتی سکون ملا۔ گودام کہاں ہے؟ پہلے نکالو مجھے ٹھنڈا پانی۔ میں نے سوئچ پھر آن کر دیا۔ گودام کہاں ہے؟ وہ بری طرح بلبلایا، ماری پور منکھو پیر، ارے میں مر جاؤں گا، ظالم شیطان، میں بتا رہا ہوں۔ میں نے پھر سوئچ آف کر دیا۔ گودام کس کا ہے؟ دلاور، اکبر، ہائے ہائے تیری، اس نے پھر مجھے گالیاں دینی شروع کر دی۔ چاند بھائی کا بھی تعلق ہے؟ ہاں، وہ بھی آتا ہے۔ ہائے اللہ اللہ، لانچ کہاں ہے؟ میں نے دل کڑا کر کے کہا، نہیں معلوم مجھے۔ رابعہ کہاں ہے؟ میں نے آخری سوال کیا۔